اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچو۔ اللہ رب العزت نے وقت کی شکل میں عظیم نعمت عطا کی ہے۔ روزانہ میرا کریم ہمیں 86,400 سیکنڈ دیتا ہے، روزانہ میرا کریم ہمیں دن اور رات میں 3600 منٹ دیتا ہے، روزانہ میرا کریم ہمیں دن اور رات میں 24 گھنٹے دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنی قبر کو سنوارنے کی کوشش کی، اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی، ہم نے زمین پر رہتے رہتے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد ہمارا شمار کامیابوں میں ہوگا۔ اور اگر ہم پب جی کھیلنے میں لگے رہے، ہم ٹک ٹاک میں لگے رہے، ہم سیٹی بجانے میں لگے رہے، ہم تالی بجانے میں لگے رہے، ہم آئی پی ایل دیکھنے میں لگے رہے، ہم بگ باس دیکھنے میں لگے رہے، ہم ویب سیریز دیکھنے میں لگے رہے، ہم یوٹیوب دیکھنے میں لگے رہے، ہم فیس بک اور واٹس ایپ کے چکر میں الجھے رہے، تو یاد رکھنا موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا، پھر ہم چاہے نہ چاہے ہماری روح کو کھینچنا شروع کرے گا، ہم تڑپیں گے، ہاتھ پیر پٹکیں گے، ہم اس سے اگرچہ مہلت مانگیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں وہ مہلت دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ ان برکت والے مہینوں کا ہمیں صحیح طور پر حق ادا کرنے، ان میں خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان مہینوں میں تو اپنے جن جن بندوں اور بندیوں کی بخشش فرمانے والا ہے، ان میں ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرما۔ لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے،
لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور جو میرا آج کا عنوان ہے، اس عنوان کے تعلق سے بھی آپ سن لیں۔ وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، بچ گیا تلوار سے تو وقت سے کٹنا پڑا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی گلبرگہ شریف کے زیر اہتمام ہونے والے اس سالانہ سنی اجتماع میں انشاءاللہ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ خاص طور پر قوم مسلم کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور میرا عنوان ہے اپنے وقت کو برباد مت کرو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پسندیدہ دین اسلام کا ماننے والا بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا اور بار بار سنتے ہیں کہ اسلام یہ صرف عبادت اور ریاضت کا مذہب نہیں ہے، عبادت اسلام صرف چند رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری کائنات میں تنہا اسلام ہی وہ مذہب ہے جو قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں اور آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا کہ اس موقع پر ہم کیا کریں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں ہے، بچپنا کیسے گزاریں، جوانی کیسے گزاریں، بڑھاپا کیسے گزاریں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی۔ یہ بات اور ہے کہ آج اسلام کے ماننے والوں کو خود بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیسے جینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج قوم مسلم کی تباہی اور بربادی کے جتنے بھی ریزنز ہیں، آج مسلمانوں کی پستی اور زوال کے جتنے بھی ریزنز ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، یوں تو بہت ساری وجہ ہیں لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، اور مسلمان اپنے وقت کو ضائع اور برباد زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اپنے وقت کو اچھے کاموں کے ذریعے کاٹو، ورنہ یہ وقت تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ یعنی یا تو وقت کو تم کاٹو یا تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک آسان سا جملہ کہتا ہوں جسے زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ آپ وقت کی قدر کرو، وقت آپ کو قدر والا بنا دے گا۔ آپ وقت کی قدر کرو، وقت آپ کو قدر والا بنا دے گا۔ آپ اگر وقت کو اہمیت دو گے تو دنیا میں آپ کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی، اور اگر آپ وقت کو برباد کرو گے تو یاد رکھنا کہ یہ وقت بھی آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ اگر آپ نے وقت کو برباد کیا تو یہ وقت بھی آپ کو ایسا برباد کر کے چھوڑے گا کہ آپ کے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے کوئی اور راستہ اور چارہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
اگر اسلام کی نظر سے وقت کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں بآسانی، اللہ رب العزت نے دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے میں ہم پر اور آپ پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ اب 5 وقت کی نماز کو فرض کرنے کے بعد اللہ نے یہ ہم پر نہیں چھوڑ دیا کہ بندے 24 گھنٹے میں تجھے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، جب چاہے پڑھ، تیری مرضی، ایسا ہے نہیں۔ تمام نمازوں کو ان کے وقتوں کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو ہر نماز کا وقت بتا دیا گیا کہ آپ کی پہلی نماز، نماز فجر، کب سے کب تک آپ کو پڑھنا ہے، نماز ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، نماز عصر کا، مغرب کا، عشاء کا وقت کب سے کب تک ہے۔ اگر آپ اس وقت سے پہلے اس نماز کو پڑھیں تو کیا آپ کی نماز ادا ہوگی؟ اور اگر اس وقت کے گزرنے کے بعد آپ اس نماز کو پڑھیں تو کیا آپ کی نماز ادا ہوگی؟ پہلے پڑھا تو بھی ادا نہیں، بعد میں پڑھا تو بھی ادا نہیں، اس کا شمار قضا میں ہوگا۔ تو وقت کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ نماز سب سے عظیم عبادت ہے، اور یہ وہ مہینہ چل رہا ہے کہ جس مہینے کی 27ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے واپسی کے وقت قیامت تک آنے والی امت کی خاطر 5 وقت نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ نماز سب سے عظیم عبادت، تمام عبادات کو اس وقت فرض کیا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر موجود تھے، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا، لا مقام پر بلایا اور پھر وہاں بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ تو آپ سوچیں، نماز جیسی عظیم عبادت کو اللہ نے وقت کے ساتھ میں رکھ دیا ہے۔ اپنی مرضی سے آپ کبھی بھی کسی بھی وقت ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ نماز میں ایک چیز اور دیکھیں، وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد جماعت کا وقت ہوتا ہے۔ بتائیے ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ یہ سارا سسٹم اور نظام ہے۔ مان لیجئے 1 بجے کی اذان ہے تو 1:15 بجے کی جماعت ہوگی۔ اب اگر ہم 1:15 بجے پہنچ گئے مسجد میں اور ہم نے جماعت کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر لیا تو فرمایا گیا کہ تنہا پڑھنے کے مقابلے جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر مان لیجیے آپ 1:20 پر پہنچے اور جماعت مس ہو گئی، آپ کے اعتبار سے 5 منٹ کی تو دیر ہوئی ہے، لیکن اس 5 منٹ کی دیر میں 27 گنا زیادہ ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ بتائیے ہے نا، یہ ہے وقت کی اہمیت۔ اسی طرح سے اگر آپ روزے کو لے لیں تو اللہ رب العزت نے روزے بھی ماہ رمضان میں فرض فرمائی، اس کو بھی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کر دیا۔ ایسا نہیں کہ بندے تجھے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، جب تیرا جی چاہے، تیری سہولت ہو، تیرا موڈ ہو، رکھ لینا، ایسا ہے نہیں۔ رمضان شریف میں آپ رمضان شریف کے روزے اگر چاہیں کہ پہلے رکھ لیں، شعبان میں، محرم میں، ربیع الاول میں، تو کیا وہ ثواب ملے گا جو رمضان شریف کے روزوں کا ثواب ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نفل روزے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام۔ علاوہ اس کے جو فرض روزے ہیں ماہ رمضان کے، آپ اگر اس کو پہلے یا بعد میں رکھیں تو کیا وہ ثواب ملے گا؟ نہیں۔ آپ صرف ماہ رمضان کے فرض روزوں کے ثواب سے ہی محروم نہیں رہیں گے، بلکہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ عذاب کے حقدار بن جائیں گے۔ اسی طرح اور اگر اندر جائیں، رمضان شریف میں اللہ نے روزے کو فرض کیا، اب اس میں بھی ٹائم باؤنڈ کیا گیا۔ اگر اندر جا کر دیکھیں، سحری کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے، افطار کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے۔ مثال کے طور پر اگر مان لیجئے 7:02 پر افطاری کا وقت ہو رہا ہے، آپ 13.5 14 گھنٹے روزے کی حالت میں تھے، بھوکے پیاسے۔ جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں یا 5-10 منٹ تو چلتا ہے، 10-15 منٹ تو چلتا ہے، ہم نے جو یہ بنا رکھا ہے نا اپنی طرف سے کہ تھوڑا بہت تو آگے پیچھے چلتا ہی ہے۔ یعنی کسی نے اگر ہم کو بلایا کہ آپ 5 بجے تک آ جائیے، آپ سے ایک بات کرنی ہے، یا 5 بجے کی میٹنگ ہے، یا 5 بجے ہم کو فلاں سفر کے لیے روانہ ہونا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے 5-10 منٹ تو چلتا ہی، آگے پیچھے کوئی بات نہیں، 5:15 تک پہنچیں گے،
کہ انتظار کر لے گا. اب ہم نے سمجھا 5-10 منٹ تو چلتا ہے, لیکن اگر اسلام کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو 5-10 منٹ کیا 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں چلتا ہے. اگر 7:02 پر افطار کا وقت تھا اور 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد مسلمان سمجھے کہ 2-4 منٹ تو آگے پیچھے چلتا ہے اور وہ 7 بجے ہی روزہ افطار کر لے, کیا اللہ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا؟ 2 منٹ پہلے ہی تو کھایا ہے, کیا بتائیے اللہ معاف فرما دے گا 2 منٹ پہلے روزہ افطار کرنے کی غلطی کو؟ ارے 14 گھنٹے بھوکا پیاسا تھا, 2 منٹ پہلے کھا لیا تو کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑے؟ اگر وہ یہ کہے تو کیا اس سے اس کا روزہ اللہ قبول کر لے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, سحری کا جو وقت ختم ہو رہا ہے, اگر 2-4 منٹ اس کے بعد کھاتا پیتا رہا تو بھی روزہ نہیں. افطار کا جو وقت شروع ہو رہا ہے, اگر اس سے 2-4 منٹ پہلے کھا پی لیا تو بھی اس کا روزہ نہیں. دن بھر اگرچہ 38 ڈگری 40 ڈگری 42 ڈگری ٹیمپریچر میں بھوکا پیاسا تھا 12-14 گھنٹے, لیکن اس کے 12-14 گھنٹے کی بھوک کو نہیں دیکھا جائے گا. اگر 2 منٹ پہلے اس نے روزہ افطار کر لیا تو دن بھر کا اس کا روزہ برباد ہو جائے گا اور وہ روزہ توڑنے کا گناہگار ہوگا. اسی طرح زکات کو دیکھیں تو سال میں ایک بار آپ کو اپنے مال کی زکات نکالنی ہے, اس کو بھی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا گیا. اسی طرح قربانی کو دیکھیں تو قربانی کو بھی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا گیا. 10, 11, 12 ذی الحجہ آپ ان تاریخوں میں قربانی کرتے ہیں. اگر کوئی کہے میں 9 ہی کو کر لیتا ہوں, 10 تاریخ کو کسائی نہیں ملتے, 10 تاریخ کو بڑی بھیڑ باڑ بڑی بھاگ دوڑ ہوتی, چلو میں 9 ہی کو کر لوں, تو وہ قربانی جو واجب ہے مالک نصاب پر ادا ہو جائے گی. آپ کہیں کہ 10, 11, 12 کو بڑی افراتفری ہوتی ہے, میں 15 تاریخ کو کر لوں گا, ہو جائے گی قربانی جو واجب ہے. ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا اللہ نے اس عبادت کو بھی. اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آپ حج دیکھیں, حج کی تاریخ, اس کا وقت, اس کا مہینہ, اس کے دن, ساری چیزیں باؤنڈ کر دی گئی. اگر کوئی آگے پیچھے کرے گا تو کیا بتائیے اس کا حج ادا ہوگا؟ سال میں کبھی بھی جا کر آدمی کے خانہ کعبہ وہی ہے, صفا مروہ وہی ہے, مقام ابراہیم وہی ہے, حجر اسود بھی وہی ہے, مینا کی گھاٹیاں بھی وہی ہیں, سب کچھ تو وہی ہے. میں حج کے موقع پر جاؤں گا تو 30, 35, 40 لاکھ کا مجمع ہوگا, مجھے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے. میں رمضان شریف میں جا کر حج کر لوں گا, میں ربیع الاول شریف میں جا کر حج کر لوں گا. تو کیا بتائیے حج کے ایام سے آگے پیچھے اگر وہ حج ادا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا حج ادا ہوگا؟ وہ سال میں کبھی بھی عمرہ کر سکتا ہے اور کتنا بھی کر سکتا ہے, لیکن حج کو ٹائم کے ساتھ, منتھ کے ساتھ, ڈیٹس کے ساتھ باؤنڈ کر دیا گیا. آگے پیچھے کرو گے تو حج کا ثواب نہیں ہوگا, حج ادا نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, کسی اور مذہب میں کیا بتائیے آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ آپ تمام دنیا کے باقی مذاہب کو دیکھ لیں, ان میں عبادات کے لیے کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ سنڈے ہی کو چرچ میں آنا ہے, منگل کے دن ہی مندر میں آنا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ اپنے اعتبار سے جب بھی ان کا جی چاہتا ہے, جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے, اپنی سہولت کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس باؤنڈ کیا گیا تاکہ مسلمان وقت کی قدر کرے, وقت کی اہمیت کو سمجھے. لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا مسلمانوں, آج سب سے زیادہ اگر کوئی قوم وقت کی ناقدری کر رہی ہے تو وہ مسلمان ہے. رات بھر پب جی کھیلنے والی قوم کون سی؟ رات بھر ٹک ٹاک پر لگے رہنے والے لوگ کون؟ رات بھر یوٹیوب پر لگے رہنے والے لوگ کون؟ رات بھر لوڈو کھیلنے والے لوگ کون؟ آپ کیرم کلب میں جا کر دیکھ لو, آپ کرکٹ گراؤنڈ میں جا کر دیکھ لو, آپ کھیل کود کے میدان میں جا کر دیکھ لو, آپ حقہ پارلر میں جا کر دیکھ لو, آپ جا کر بڑے بڑے ریسٹورنٹس اور ڈھابوں میں دیکھ لو, آپ جا کر کسی شاپنگ مال اور بازار میں دیکھ لو, آپ کو ان تمام جگہوں پر سب سے زیادہ ملیں گے تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ملیں گے. ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم ویسٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. یا آپ کرکٹ کھیل رہے ہو, کیوں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں, اور کچھ نہیں, ٹائم پاس. کیرم کھیل رہے ہو, کیوں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. یعنی تیرے پاس اتنا وقت ہے کہ اس کو پاس کرنے کے لیے تجھے کھیلنا کودنا پڑتا ہے, اتنا تیرے پاس. یعنی اللہ تعالیٰ نے
माज अल्लाह सुम माज अल्लाह, तुझे जितना टाइम देना था उससे एक्सेस टाइम दे दिया है, ज्यादा टाइम दे दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरी सुबह से लेकर रात भर की जो एक्टिविटीज है, इसमें मैं कौन सा बुनियादी काम कर रहा हूं, कौन सा प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहा हूं, मेरे इस काम का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मिसाल के तौर पर एक किसान अगर खेत में हल चलाता है धूप की परवाह किए बगैर, आप उससे पूछो क्यों चला रहे हो, वो कहेगा चावल का सीजन है, बारिश शुरू होने से पहले पहले मुझे खेती करके बीज डालकर तैयार करना है अपने खेत को, ताकि मैं इस सीजन का फायदा उठाकर अच्छी खासी चावल की फसल तैयार कर सकूं। जो लोग अनार के पेड़ लगाते हैं, जो लोग सुपारी की प्लांटिंग करते हैं, जो लोग तरह तरह के अनाज उगाया करते हैं, उनकी नजर होती है फला सीजन आने वाला, उससे पहले मुझे तैयारियां करनी है, फला मौसम आना, उससे पहले मुझे मुकम्मल तौर पर तैयारी करके उस वक्त का फायदा उठाना है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम जो रात भर पबजी खेलते हैं, मेरा सवाल यह है कि अगर रात भर पबजी खेलने के बाद चेहरे पर नूर आ जाता है, रात भर पबजी खेलने के बाद दिन में मेरा बिजनेस बहुत चमक जाता है, रात भर पबजी खेलने के बाद मेरा इखलाक संवर जाता है, इबादत में मेरा दिल बहुत लगता है, तो आपको यकीनन खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बड़े फायदे हो रहे हैं आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि रात भर पबजी खेलने के बाद मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा हो रहा है, भला बताइए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक सर्वे के मुताबिक मोर देन 70% लोग टेलीविजन पर वो चीजें देखते हैं जो देखना नहीं चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप YouTube पर कोई बयान सुनने के लिए लिंक क्लिक करें, लिंक को क्लिक करते ही वो बयान बाद में आता है, पहले ऐड आती है। अब उस ऐड को देखने के लिए आपने लिंक क्लिक नहीं किया था, लेकिन आपको ऐड देखनी पड़ी ना, क्योंकि उसमें स्किप का भी कोई सेटअप नहीं था, सिस्टम नहीं था। आपने एक ऐड देख ली, उसके बाद दूसरी भी आ गई, आपने उसको भी देख लिया, हालांकि वो देखना मकसद नहीं था। तो जिस तरह से जो चीजें देखना नहीं चाहते हैं, मजबूरन आपको चीजें देखनी पड़ती हैं या दिखाया जाता है जबरन, इसी तरह से 70% लोग वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर वो चीजें देख रहे हैं जो वो देखना नहीं चाहते हैं। आज हम और आप रात भर अगर मोबाइल लेकर बैठे हैं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज वक्त को बर्बाद करने वाला ये आला आज हर मुसलमान की जेब में मौजूद है, और हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खरीद रखा है। किसी ने 1,40,000 का, किसी ने 1,05,000 का, किसी ने 80-85,000 का, किसी ने 40-45,000 का। और जब इतना खर्च करके ये आला खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो उसके अंदर वाईफाई भी वैसे ही होता है, इंटरनेट भी वैसे ही होता है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर मुसलमानों के मोबाइल फोन लेकर देखे जाए उनका स्क्रीन टाइमिंग कितना है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जितने भी मुसलमान नौजवान हैं उनके मोबाइल को देखो तो उनका स्क्रीन टाइम बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगा। 8 घंटे मोबाइल देख रहा था, 24 घंटे में 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड वाइड हर इंसान कम से कम 3 घंटे अपने मोबाइल के स्क्रीन को देखता है। आज हमारी दुनिया 6 इंच के स्क्रीन में महदूद होकर रह गई है। 6 इंच के स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इसी में लगे हुए हैं। इतना टाइम है हमारे पास कि कुछ नहीं तो लोगों के टिकटॉक देख रहे हैं, कुछ नहीं तो लोगों की स्टोरी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, कुछ नहीं है तो चलो डीपी चेक कर लेते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं, प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर कोई मुसलमान 24 घंटे में यह तय कर ले कि आज के दिन मैं अपने मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करूंगा, अगर कॉल आया तो अटेंड करूंगा, अर्जेंट कोई मैसेज आया तो जवाब दूंगा, अलावा इसके मैं बाकी मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, अगर 24 घंटे एक मुसलमान करके देखे, आप बताइए उसकी सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? कारोबार में कोई नुकसान होगा क्या? बताइए, इससे उसका बिजनेस ठप हो जाएगा या
ختم ہو جائے گا، کیا فرق پڑنا ہے؟ اور رات بھر اگر ایک مسلمان پب جی کھیلے گا تو بتائیے رات بھر پب جی کھیلنے کے بعد جب صبح سو کر اٹھے گا تو کسی کام کاج کے لائق ہوگا؟ آپ جب پب جی کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، آپ جب ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں، آپ جب لوگوں کی سٹوریز انسٹاگرام پر، ڈی پی پروفائل، یہ ساری چیزیں کرتے رہتے تو کیا حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ مل رہا ہے؟ بتائیے کچھ مل رہا ہے؟ مان لیجئے میں نے کسی کی سٹوری دیکھی اور وہ میں نے دیکھا تو ناچ رہا تھا، میں نے سوچا 60 سیکنڈ تو چلو دیکھ لیں، میں نے دیکھا اس کو ناچتا ہوا، پھر اسکرول کیا، دوسرے نے چٹکلے سنائے، پھر اسکرول کیا، کوئی کھانا بنا رہا تھا، پھر اسکرول کیا۔ اب میں 60 سیکنڈ سمجھ کر اس کو اسکرول کرتا جا رہا ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں کہ 60 کر کے میرا اپنا کتنا ٹائم اس کے پیچھے ویسٹ ہو رہا ہے، اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ جنہوں نے یہ کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، ممکن ہے کہ ان کا اپنا فائدہ ہو۔ جو ٹک ٹاکر بن گئے، جو یوٹیوبر بن گئے، جو اس طرح کی سٹوریز کو بنا کر وائرل کرتے ہیں، ممکن ہے ہمارے دیکھنے سے ان کا فائدہ ہو، لیکن ہمارا کوئی فائدہ ہو رہا ہے بھلا بتائیے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں جی؟ ہمارے یہاں بامبے میں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، گلبرگہ میں کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے نا؟ تو امریکہ والا جو ہو اس کو بھی 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں، جاپان والے کو بھی 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں، انڈونیشیا والے کو بھی 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں، افریقہ والے کو بھی 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ ارے یہی 24 گھنٹے تو آئنسٹائن کو بھی ملے تھے، یہی 24 گھنٹے تو نیوٹن کو بھی ملے تھے، یہی 24 گھنٹے تو سکندر کو بھی ملے تھے، یہی 24 گھنٹے تو غوث اعظم کو بھی ملے تھے، یہی 24 گھنٹے تو غریب نواز کو بھی ملے تھے، یہی 24 گھنٹے تو کربلا کے میدان میں امام حسین کو بھی ملے تھے۔ ان 24 گھنٹوں میں ان لوگوں نے کون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور آج ہماری قوم کا جوان ان 24 گھنٹوں میں سوائے وقت کی بربادی کے اور کیا کر رہا ہے بھلا بتائیے؟ کچھ کر رہا ہے؟ ویسٹ آف ٹائم۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے، ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں جی؟ 60 منٹ۔ ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں جی؟ 60۔ ایک منٹ میں 60 سیکنڈ، تو 24 گھنٹے میں ٹوٹل کتنے سیکنڈز ہو گئے؟ 86,400 سیکنڈ۔ 24 گھنٹے میں اگر منٹ وائز دیکھیں تو 3600 منٹ بنتے ہیں، اور اس کو سیکنڈ سے کیلکولیٹ کریں تو 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ملتے ہیں۔ اب ہر 24 گھنٹے میں اللہ ہمیں اور آپ کو 86,400 سیکنڈز دیتا ہے۔ اب اس کا آپ یوز کرتے ہو کہ مس یوز کرتے ہو، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ حقہ پینے میں، مجھے تو ساتھیوں نے یہ بھی بتایا، میں تو سمجھتا تھا کہ بامبے کے حالات ایسے، لیکن گلبرگہ شریف میں آنے کے بعد بھی پتا چلا کہ مسلمان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ گلبرگہ کا مسلمان صرف مندی کھانے کے لیے بسوا کلیان جاتا ہے، گلبرگہ کا مسلمان صرف مندی کھانے کے لیے حیدرآباد چلا جاتا ہے، اتنا ٹائم ہے اس کے پاس۔ چل حیدرآباد مندی کھا کے آتے ہیں۔ اچھا تو نے نہ کھایا ہوتا تو کون سا تیری صحت پر فرق پڑتا؟ اور ذرا سوچیں کہ ایک مندی کھانے کے لیے کتنا ٹائم آپ نے ویسٹ کیا۔ ہمارے یہاں بامبے میں کئی جگہ پر چائے بڑی مشہور ملتی ہے، تو لوگ دیر 2 گھنٹے سفر کر کے چل تجھے وہاں کی چائے پلا کے لاتا ہوں۔ اب وہاں کی چائے کے چکر میں کتنا ٹائم ویسٹ کیا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ جانے میں، 1 گھنٹہ آنے میں، 10 منٹ چائے پینے میں، 15-20 منٹ باتیں کرنے میں، ایک چائے کے چکر میں کتنا ٹائم ویسٹ ہوا؟ ہم نے حاصل کیا کیا بھلا بتائیے؟ اچھا وہ چائے جو ہم پی کر آئے ہیں 2.5 گھنٹے قربان کر کے، ابا نے نہیں پی تھی، دادا نے نہیں پی تھی، ان کی صحت پر کوئی فرق پڑا؟ بلکہ وہ جنہوں نے ڈھابے پر جا کر مندی نہیں کھایا تھا، جنہوں نے 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے چائے نہیں پیا تھا، اگر اپنے ان باپ دادا کو دیکھو تو پتا چلے گا ہمارے مقابلے وہ زیادہ سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وقت کو برباد کرنا بند کرو کہ انشاءاللہ، میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں ہر دن کے بارے میں اینالائز کرو، ہر مسلمان ہر دن کے بارے میں سوچے آج کے دن مجھے کرنا کیا کیا ہے۔ ہر رات کو سونے سے پہلے یہ سوچو
آج میں نے 24 گھنٹے میں کون سا پروڈکٹیوٹی والا کام کیا. یاد رکھو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ہمیں جانور بنا کر، مکھی مچھر چرند و پرند بنا کر پیدا نہیں کیا. اس زمین پر اللہ نے اربوں خربوں انسان پیدا کیے. آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے انسان ایسے ہیں جنہوں نے زمین پر آ کر وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، آج بھی ان کے نام باقی ہیں، آج بھی ان کے کارناموں کی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. ہم اور آپ چرند پرند جانوروں کی طرح زمین سے چلے جائیں گے اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے اپنوں میں سے بھی ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے نہ انسانوں کے لیے کچھ کیا، نہ مسلمانوں کے لیے کچھ کیا، نہ اپنی قوم کے لیے کچھ کیا، نہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کیا، نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کیا. ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کام کی بنیاد ہمارے بعد ہمیں یاد کیا جائے گا؟ کون سا کام؟ میرے پیارے آقا کے پیارے 24 گھنٹے ملتے ہر ایک کو. اب سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند لے. کتنے گھنٹے کی؟ آپ نے سنا ہوگا نا، 8 گھنٹہ وہ سوئے. ہر انسان کو چاہیے کہ 8 گھنٹہ. اب اگر مان لیجئے اس کے مطابق ہم 8 گھنٹہ سو رہے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے مائنس کر دو، کتنے گھنٹے بچے؟ 16 گھنٹے. اب 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے مائنس، یعنی ہماری عمر ٹوٹل اگر 60 سال ہے اور 60 سال میں ہم نے 8 گھنٹہ روزانہ نیند پوری کی تو ہم نے اپنی زندگی کا 20 سال سونے میں گزار دیا. بتائیے نا، 1/3 حصہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ اگر سویا تو 1/3 حصہ سونے میں. اب 60 سال کی عمر ہے اور اگر 8 گھنٹہ روزانہ سوتا ہے تو 20 سال سونے میں گزر گئے اور باقی بچے 40 سال. ان 40 سالوں میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ 8 گھنٹہ سو کر اٹھتے ہیں تو واش روم جاتے ہیں، پھر برش کرتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. کتنا وقت اس میں گیا؟ دوپہر کے کھانے پینے میں کتنا ٹائم، رات کے کھانے پینے میں کتنا ٹائم. اسی کے ساتھ ساتھ کسی کا فون آ گیا، کوئی ملنے کے لیے دکان پر یا فیکٹری پر یا گھر کے دروازے پر آ گیا. آپ بتائیے کتنا وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ارے جس کی 60 سال کی زندگی کے 20 سال سونے میں گزرتے ہیں، بچتے ہیں 40 سال، اس کے پاس 40 سال میں بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو حقہ پارلر میں جانا پڑتا ہے، ڈھابے پہ جانا پڑتا ہے، مال میں جانا پڑتا ہے، کیرم کلب میں جانا پڑتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کو ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے. آپ اپنے پیسے سے پلاٹ خرید سکتے ہیں، گاڑیاں خرید سکتے ہیں، 2 نہیں 4 فیکٹری لگا سکتے ہیں، نوکر چاکر بنگلے بنا سکتے ہیں. آپ اپنے مال سے جو چاہیں اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہی کروڑ پتی آدمی سکرات کے عالم میں ہو اور کوئی مولوی اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کہے آپ مجھے اگر 5 کروڑ روپے دے دیں میں اپنی زندگی کا 1 دن آپ کو دے دوں گا، تو کیا بتائیے وہ 5 کروڑ یا 10 کروڑ دے کر اس آدمی کی زندگی کا 1 دن لے سکتا ہے؟ آپ جو مر رہے ہیں سکرات کی کیفیت میں ہے، میں آپ کو اتنا پیسہ دے تھوڑا ٹائم دے دوں گا. وقت وہ چیز ہے جو ایک بار جانے کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے. وقت وہ چیز ہے جو آپ کسی کو بطور قرض دے نہیں سکتے، کسی سے بطور قرض لے نہیں سکتے. وقت وہ چیز ہے جسے بڑا سے بڑا مال دے کر، دولت دے کر آپ کبھی خرید نہیں سکتے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کل کا جو دن زندگی سے گزر گیا اب کیا وہ کبھی پلٹ کر آئے گا؟ آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں آپ موجود ہیں. آج کا دن جو گزر جائے گا کیا پلٹ کر کل پھر یہ آئے گا؟ کیا پھر یہ پلٹ کر پرسوں آئے گا؟ وہ دن جو آئے گا وہ زندگی کا نیا دن ہوگا. فرمایا گیا جب سورج نکلتا ہے صبح تو دن اعلان کرتا ہے لوگوں میں تمہیں مل گیا ہوں، تم میرا صحیح سے استعمال کر لو. اگر تم چاہو کہ میں پلٹ کر تمہارے پاس دوبارہ آ جاؤں، میں ایک بار چلا گیا تو پھر کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. کل کا دن جو آئے گا وہ تمہاری زندگی کا ایک نیا دن ہوگا. میں ایک بار چلا گیا تو پھر کبھی پلٹ کر تمہارے پاس آنے والا نہیں.
بادشاہ ہارون رشید نے کسی بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ بزرگ نے کہا کہ ہارون رشید، اگر تو کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور تجھے ایسے میں پیاس کی شدت ہو، ایسے میں بتا ایک گلاس پانی خریدنے کے لیے تو کتنی قیمت دے سکتا ہے، کتنا مال خرچ کر سکتا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ اگر حالات ایسے ہوں تو ایک گلاس پانی خریدنے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت کو دے سکتا ہوں، آدھی حکومت کو اس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے کہا تو نے پانی لے لیا، اس کے بعد تو نے پانی پی لیا، پانی پینے کے کچھ دیر کے بعد تجھے استنجے کی حاجت آئی، پیشاب کی ضرورت پیش آئی، اب تو استنجا جانا چاہتا ہے، لیکن وہ پانی جو تو نے پیا تھا وہ پیشاب کی شکل میں تیرے جسم سے باہر آنے کو تیار نہیں، اب تجھے ایسی بیماری ہو گئی کہ تیرا پیشاب بند ہو گیا، اب بتا اس مرض سے شفا کے لیے تو کتنا مال خرچ کرے گا؟ تو ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی بچی حکومت کو اس مرض سے شفا کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہوں، اس بیماری سے نجات کے لیے آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں۔ اب بزرگ نے فرمایا تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے کوئی نصیحت کروں، اے ہارون رشید میری نصیحت تیرے لیے یہی ہے کہ تیرے اس سلطنت حکومت کی قیمت جو ہے وہ سوائے ایک گلاس پانی اور ایک گلاس پیشاب کے کچھ اور نہیں ہے۔ اور جانتے ہارون رشید کی ریاست کا عالم کیا تھا؟ فرمایا کہ ہارون رشید کی ریاست مشرق سے مغرب تک ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا، صوفیہ لکھتے ہیں کہ سورج جہاں سے نکل کر جہاں ڈوبتا تھا، یعنی جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہ ساری زمین ہارون رشید کی حکومت میں تھی، وہ اس کی ریاست کا حصہ تھی۔ اب بتائیے ایک گلاس پانی دے کر، ایک گلاس پانی کے عوض اپنی پوری حکومت کو دینے کو تیار، آپ کچھ بھی دے دیں، گیا ہوا وقت پلٹ کر آئے گا؟ بھلا بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک انسان سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، زندگی میں کبھی موقع ملے تو دیکھے، وہ بستر پر لیٹے لیٹے آنکھیں پھاڑ کر کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، بیوی بھی وہی موجود ہوتی ہے، بچے بھی وہی موجود ہوتے ہیں، اس کے بھائی اور رشتہ دار بھی وہی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ زمین پر پڑا یوں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آخر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اور کیوں دیکھتا ہے؟ جانتے ہو فرمایا گیا کہ جب وہ سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تو جو مکان اس نے بنایا تھا، جو بینک بیلنس اس نے بنایا تھا، جو عمارت اس نے تعمیر کروائی تھی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ان قریب یہ سب کچھ مجھ سے جدا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ہائے افسوس کہ میں مکان بنانے میں رہ گیا، ہائے افسوس کہ میں دکان جمانے میں رہ گیا، ہائے افسوس کہ میں پلاٹ خریدنے میں رہ گیا، ہائے افسوس کہ میں بینک بیلنس کے چکر میں رہ گیا، میں نے اپنی قبر کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جو جا چکے ان کا یہی حال تھا، ہم جو جانے والے ہماری پوزیشن بھی یہی ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچو۔ اللہ رب العزت نے وقت کی شکل میں عظیم نعمت عطا کی ہے، روزانہ میرا کریم ہمیں 86,400 سیکنڈ دیتا ہے، روزانہ میرا کریم ہمیں دن اور رات میں 3600 منٹ دیتا ہے، روزانہ میرا کریم ہمیں دن اور رات میں 24 گھنٹے دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنی قبر کو سنوارنے کی کوشش کی، اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی، ہم نے زمین پر رہتے رہتے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد ہمارا شمار کامیابوں میں ہوگا۔ اور اگر ہم پب جی کھیلنے میں لگے رہے، ہم ٹک ٹاک میں لگے رہے، ہم سیٹی بجانے میں لگے رہے، ہم تالی بجانے میں لگے رہے، ہم آئی پی ایل دیکھنے میں لگے رہے، ہم بگ باس دیکھنے میں لگے رہے، ہم ویب سیریز دیکھنے میں لگے رہے، ہم یوٹیوب دیکھنے میں لگے رہے، ہم فیس بک اور واٹس ایپ کے چکر میں الجھے رہے، تو یاد رکھنا موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا، پھر ہم چاہے نہ چاہے ہماری روح کو کھینچنا شروع کرے گا، ہم تڑپیں گے، ہاتھ پیر پٹکیں گے، ہم اس سے اگرچہ مہلت مانگیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں وہ مہلت دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
آپ ہوش کے ناخن لو اور آج کے اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے طے کر لو جن جن کاموں میں وقت برباد ہوتا ہے ہمیں ہرگز ان کاموں کی طرف نہیں جانا ہے. اپنے ایک ایک دن کا ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. بتائیں کریں گے انشاءاللہ؟ آپ نے سکندر کا نام سنا ہوگا. سکندر جسے تاریخ کی کتابوں میں الیگزینڈر بھی کہا جاتا ہے. سکندر آدھی دنیا کا فاتح. جانتے جب سکندر مرا عمر کتنی تھی؟ سکندر کو موت آئی تو کیا ایج تھی؟ ہم نے سمجھا آدھی دنیا 60 سال کی عمر میں فتح کیا ہوگا, 80 سال کی عمر میں فتح کیا. نہیں, سکندر کو جب موت آئی تو اس کی عمر 32 سال تھی. 32 سال میں وہ آدھی دنیا کا فاتح بن گیا. اور یہاں 32 سال کے ہم اور آپ ہو گئے, ہمارا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں, اب بھی ابا کے گھر میں رہتے ہیں, اب بھی ابا کی کمائی کھا رہے ہیں, اب بھی ابا کے دیے پیسوں کے کپڑے پہن رہے ہیں. ہماری شادی بھی ابا کراتے ہیں, ہمارے ساتھ ہماری بیوی کو بھی ابا ہی پال رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پب جی کھیل رہے ہیں, ہم تو لوڈو کھیل رہے ہیں, ہم تو بگ باس اور ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آج طے کر کے جانا, آج کے بعد اگر دوست ٹائم ویسٹ کرے تو ایسے دوستوں کی دوستی چھوڑ دو. ایسی محفلیں جہاں وقت ضائع ہو ایسی محفلوں میں جانا چھوڑ دو. کہ انشاءاللہ آخری بات عرض کرتا ہوں, ایک بزرگ جو گوشہ نشین تھے, کسی سے ملتے جلتے نہیں, کہیں آتے جاتے نہیں, بند کمرے میں اکیلے اللہ اللہ کرتے. کسی نے پوچھا بابا یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے, آپ نے دیکھا؟ ارے گھر سے نکلو تو صحیح, لوگوں سے ملو تو صحیح, دنیا دیکھو تو صحیح. تو انہوں نے کہا میں نہیں, میں کسی کے پاس نہیں جاتا. کہا کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا میں نے آج کے دور کے لوگوں کو چور اور ڈاکو کی طرح پایا ہے, میں نے موجودہ دور کے لوگوں کو لٹیرا پایا ہے. تو شخص نے مسکرا کر کہا اگر لٹیرے بھی ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے جو لوٹ لیں گے؟ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, لوٹنے کو لوٹیں گے کیا؟ تو بزرگ نے کہا تمہیں میرے پاس مال و دولت اگرچہ نظر نہیں آتی, سنو, اگر میں لوگوں سے جاؤں گا, ملوں گا, جلوں گا تو لوگ اس میں میرا وقت برباد کریں گے, اس میں میرا وقت ضائع کریں گے. اور وقت اللہ نے وہ عظیم سرمایہ دیا ہے جو میں ان کے چکر میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں, ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری اس نعمت اور سرمایہ کو یہ لوٹ لیں گے. آج ہم تو ڈھونڈتے یار کوئی ملے ٹائم پاس کرنے والا, کوئی ملے مجھے 31 کے لیے لے جانے والا. اب 2 دن کے بعد ایک عیسائی پادری کی برسی کی تاریخ آ رہی ہے. پتا ہے نا آپ کو؟ بزرگوں کو نہیں پتا ہوگا, جوانوں کو پتا ہے اچھی طرح سے. ویلنٹائنس ڈے. آپ بتائیے ویلنٹائنس ڈے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ جی مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے؟ کالج جانے والے لڑکے لڑکیوں کو 14 فروری برابر یاد رہتی ہے. ہماری قوم کے جوانوں کو 14 فروری اب تک نہ جانے کتنوں نے آن لائن کیا کیا گفٹ بک کر دیا ہوگا, نہ جانے کون کون سے پلان بنا لیے ہوں گے. اس بار فلاں کو لے کر وہاں جانا ہے, اس بار تو وہاں جانا ہے. تو کیا لے رہا ہے تیری گرل فرینڈ کے لیے؟ میں تو یہ لینے والا ہوں, تو کیا لے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, باقاعدہ آن لائن آفرز آتے ہیں. آپ گفٹس لینا چاہتے ہیں تو ہم اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے. باقاعدہ ریسٹورانٹس کے اندر جہاں 1-2 گھنٹے میں, ہوٹلوں میں جہاں 1-2 گھنٹے کے کمرے ملتے ہیں, وہاں پر آفرز ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے آئیں گے تو اتنا فری ہوگا, 2 گھنٹے لیں گے تو یہ فری ہوگا. آپ ذرا سوچیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مسلمان ویلنٹائنس ڈے بھی دھوم دھام کے ساتھ مناتا ہے. میں اپنی قوم کے جوانوں سے, کالج جانے والے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, ماہ رجب ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے, ذرا تم مجھے بتاؤ ویلنٹائنس کی تاریخ یاد رکھنے والوں اور اس کی تاریخ کو اہتمام کے ساتھ منانے والوں, ارے ماہ رجب میں کون کون سے اولیاء اکرام کے عرس کی تاریخ آتی ہے, کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ ویلنٹائنس کا ڈے منا کر تم قیامت میں اس کے ساتھ اٹھنے کا سامان کر رہے ہو. اس مہینے میں امام جعفر صادق کی تاریخ آتی ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے, امام باقر کی, امام موسیٰ کاظم کی,
ख्वाजा जुनैद बगदादी की, ख्वाजा उवैस करनी की। अरे गरीब नवाज की विलादत की तारीख भी इसी महीने में, गरीब नवाज के उर्स की तारीख भी इसी महीने में। इसी तरह से मेरे प्यारे आका के पैरवानों मौलाए कायनात की विलादत की तारीख भी इसी महीने में। ये सारी तारीखें हमें याद नहीं। वो जो गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए सैयद सालार मसूद गाजी, उनकी उर्स की तारीख भी इसी महीने में। कॉलेज जाने वाले मुसलमानों को ये तारीखें याद नहीं। उन्हें याद है तो वैलेंटाइंस की तारीख याद है, उन्हें याद है तो 31 मनाने की तारीख याद है, उन्हें याद है तो कॉलेज का सारी डे, सूट डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारे डेज याद हैं। अल्लाह हमें और आपको वक्त का सही इस्तेमाल करने और जो जिंदगी रब ने दी है इस जिंदगी में अपने रब को राजी करके अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।